السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 54 سے 76 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تفسیر آیات 54-55۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ پر لگایا گیا الزام بالکل جھوٹا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا، یعنی میں اسے اپنے خاص اور مشورہ کرنے والے لوگوں میں شامل کروں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب ان سے گفتگو کی، یعنی بادشاہ جب آپ سے مخاطب ہوا تو اس نے آپ کے شرف و کمال کو جان لیا اور خلق و خلق کی خوبیوں کو پہچان لیا، تو آپ سے کہنے لگا انک الیوم لدینا مکین امین، یقیناً آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب منزلت امانت دار ہیں، یعنی آپ ہمارے ہاں ایک امین انسان کی حیثیت سے بلند مقام و مرتبہ پر فائز رہیں گے۔ حضرت یوسف نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور اس کام سے خوب واقف بھی ہوں۔ آپ نے اپنی تعریف خود بیان کی، اور جب کسی انسان کی خوبیوں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس کے لیے بوقت ضرورت اس طرح کا اظہار جائز ہے، یعنی کسی کو خوبیوں کے بارے میں آپ کی خوبیوں کے بارے میں معلوم نہ ہو تو اس کے لیے بوقت ضرورت اس طرح کا اظہار جائز ہے۔ آپ نے اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حفیظ یعنی خازن اور امین ہوں، اور علیم اس منصب کے لیے صاحب علم و بصیرت بھی ہوں۔ آپ نے ملک کے خزانوں یعنی غلے کے گوداموں پر تقرر کی یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آئندہ سالوں میں اس ملک میں قحط پڑنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر میں بھی آپ نے فرمایا تھا، اس لیے آپ نے پسند فرمایا کہ غلے کے خزانوں اور ذخیروں کے استعمال میں حد درجہ احتیاط، تدبر اور دانش مندی سے کام لیا جائے۔ آپ کی اس کام میں مہارت، دلچسپی اور آپ کے اعزاز و اکرام کے باعث آپ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا گیا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تفسیر آیات 56-57۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی، وہ اس میں جہاں چاہتے رہتے تھے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہتے تصرف کرتے تھے۔ تفسیر الطبری۔ امام ابن جریر نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تنگی اور اسیری کے بعد، قید کے بعد اب آپ آزاد تھے اور جہاں چاہتے آتے جاتے تھے۔ تفسیر الطبری۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کی طرف سے دی گئی تکلیف اور عزیز مصر کی بیوی کے سبب قید پر صبر کیا، تو ہم نے ان کے اس صبر اور اس نیک عمل کو ضائع نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامتی اور اپنی نصرت اور تائید کے ساتھ سرفراز فرمایا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے یقیناً ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے نبی یوسف کے لیے آخرت میں جو بے پایاں اور عظیم الشان اجر و ثواب تیار فرما رکھا ہے وہ دنیا کی اس حکومت و اقتدار سے بدرجہ بہتر اور افضل ہے۔ الغرض، شاہ مصر ریان بن ولید نے یوسف علیہ السلام کو اس شخص کی جگہ منصب وزارت پر فائز کر دیا جس کو آپ نے مصر میں خریدا اور جس کی بیوی نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور یہ بادشاہ یوسف کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آیا تھا۔ یہ امام مجاہد کا قول ہے۔ تفسیر البغوی۔ محمد بن اسحاق اور دیگر کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ برادران یوسف کے مصر میں آنے کا سبب یہ تھا کہ یوسف جب مصر میں منصب وزارت پر فائز ہوئے، سرسبزی شادابی کے 7 سال گزر گئے اور ان کے بعد قحط کے 7 سالوں کا آغاز ہو گیا، تو اس قحط نے تمام بلاد مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ یہ بلاد کنعان تک پہنچ گیا۔ ان دنوں یعقوب علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے والد اور ان کی اولاد بلاد کنعان ہی میں رہتی تھی۔ قحط کے اس زمانے میں یوسف نے غلے کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیا، سارے غلے کو خوب احسن انداز میں جمع کیا۔ غلے کی فروخت سے بہت زیادہ قیمت اور بے شمار قیمتی اور نفیس تحائف بھی جمع ہو گئے، کیونکہ غلے کی خریداری کے لیے تمام علاقوں سے لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے آپ سے غلہ حاصل کرتے تھے۔ آپ ایک آدمی کو سال بھر کے لیے 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیتے تھے، اور قحط کے اس دور میں آپ خود بھی اس قدر احتیاط فرماتے کہ سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے، بلکہ آپ بادشاہ اور فوج کے تمام سپاہیوں نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ دوپہر کے وقت صرف 1 لقمہ کھاتے، تاکہ قحط کے ان 7 سالوں میں لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ بلا شبہ آپ کا وجود مسعود اہل مصر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث رحمت تھا۔ غلے کے حصول کے لیے جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں آپ کے بھائی بھی تھے، جو اپنے باپ کے حکم سے اس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، کیونکہ انہیں یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ عزیز مصر لوگوں کو قیمتاً کھانے پینے کا سامان فروخت کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ سامان لیا تاکہ اس کے عوض کھانے پینے کی چیزیں ان سے خرید لیں، یعنی کچھ پونجی لی۔ اس سلسلے میں 10 بھائی مصر آئے تھے، جبکہ یوسف کے حقیقی بھائی بنیامین کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا، کیونکہ یوسف کے بعد ان سے آپ کو بہت محبت تھی۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس آئے تو آپ اپنی شان و شوکت اور ریاست و سیاست میں جلوہ افروز تھے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، جبکہ یہ لوگ آپ کو نہ پہچان سکے، آپ کے بھائی آپ کو نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے جب آپ کو چھوڑا تھا اس وقت آپ یعنی یوسف علیہ السلام کی بہت ہی چھوٹی عمر تھی۔ انہوں نے قافلے والوں کے ہاتھ آپ کو بیچ دیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اہل قافلہ آپ کو کہاں لے جائیں گے، اور اس بات کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک دن آپ اس قدر بلند و بالا و عرفہ اعلی مقام مرتبے پر فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ آپ کو پہچان بھی نہ سکے، مگر آپ نے ان کو پہچان لیا۔ فرمائے کہ اور آپ نے جب ان سے گفتگو فرمائی تو تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے فرمایا، میرے ملک میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، یعنی آپ کے بھائیوں نے جواب دیا کہ اے عزیز، ہم غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کہیں تم جاسوس تو نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی پناہ۔ آپ نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بلاد کنعان سے آئے ہیں، اور ہمارے باپ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا ان کے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم 12 بھائی تھے، ہم میں سب سے چھوٹا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ہمارے والد کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ ان کا دوسرا حقیقی بھائی موجود ہے،
انہیں والد صاحب نے تسلی کے لیے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی مہمانی اور خوب عزت افزائی کی جائے۔ تفسیر الطبری۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا، یعنی انہیں پورے وزن کا غلہ دے دیا اور ان کا سامان لدوا دیا، تو فرمایا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا جس کا تم نے ذکر کیا تھا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ یہ آپ نے انہیں دوبارہ آنے کی ترغیب کے لیے فرمایا تھا۔ پھر بطور ترغیب یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، دوبارہ آئے اور اپنے ساتھ اپنے اس بھائی کو نہ لائے تو پھر میں تمہیں میرے یہاں سے کوئی بھی غلہ نہیں دوں گا۔ جب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ جس کا نام تم نے بنیامین بتایا ہے، اس کو بھی لے کر آنا۔ اگر لے کے نہیں آئے تو میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، منائیں گے، اور بے شک ہم ضرور اس کو لانے والے ہیں اور لا کر ہی رہیں گے، یعنی ہم اسے یہاں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس سلسلے میں کوئی بھی سستی نہیں کریں گے تاکہ آپ کو ہماری بات کی صداقت کا یقین ہو جائے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ ان کا سرمایہ سارا کا سارا رکھ دو، یعنی جسے وہ غلہ خریدنے کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے، یعنی جو پونجی لائے تھے غلہ خریدنے کے واسطے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ سامان، وہ جو پونجی ہے ان کی، وہ ان کے ساتھ ہی ان کے سامان میں رکھ دو، فی رحالہم، ان کے کجادوں میں، یعنی سامان کے بوریوں میں، اس انداز سے کہ انہیں معلوم نہ ہو اور وہ یہاں پر اس پونجی کو دیکھ نہ سکیں۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر لوٹ آئیں، یعنی اسی سرمایے کے ساتھ، اسی پونجی کے ساتھ۔ کہا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ اس خدشے کے پیش نظر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس اور کوئی پونجی نہ ہو جس کے ساتھ غلہ حاصل کرنے کے لیے وہ دوبارہ آئیں۔ جب مال ہوگا تو پھر آئیں گے وہ خریدنے کے لیے غلہ، لیکن جب پونجی نہیں ہوگی، مال ہی نہیں ہوگا، سرمایہ نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نہ آئیں۔ اس لیے آپ نے ان کی پونجی، ان کا جو سامان تھا، ان کی پونجی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، وہ آپ نے ان کے تھیلوں میں اندر رکھوا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر آیات 63-64، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادران یوسف کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس آ گئے تو قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، یعنی اگر آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو نہ بھیجا تو آئندہ ہمارے لیے غلے کی ممانعت کر دی گئی ہے، لہذا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم آئندہ بھی غلہ حاصل کر سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ بعض قراء نے اسے نقتل کے بجائے یقتل بھی پڑھا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بنیامین غلہ لائے، کہ وہ اس کو بھیج دیجئے تاکہ بنیامین ہمارے ساتھ غلہ لائے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں، یعنی آپ اس کے بارے میں غم نہ کریں، وہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب یوسف کو لے کے جا رہے تھے تو اپنے باپ سے انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل، کیا میں اس کے متعلق تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم نے کہا تھا، یعنی اس کے ساتھ بھی تم اسی طرح کا سلوک کرنا چاہتے ہو جس طرح پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کر چکے ہو، اور اسے بھی مجھ سے غائب کر کے میرے اور اس کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہو۔
فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، چنانچہ اللہ ہی بہتر نگہبان ہے۔ بعض قرآن نے حافظاً کو حفظاً پڑھا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ میرے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ میرے بڑھاپے، کمزوری اور بیٹے کی جدائی کی وجہ سے مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے ضرور ملائے گا اور میری پریشانی کو دور فرمائے گا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات 65-66۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ برادران یوسف نے جب اپنے سامان کو کھولا تو دیکھا کہ ان کے سرمائے کو واپس کر دیا گیا ہے، یعنی جو وہ پونجی لے کے گئے تھے وہ ان کے سامان کے اندر سے نکلی، جو وہ سامان خریدنے کے لیے لے کے گئے تھے، غلہ خریدنے کے لیے، تو وہ ان کے سامان کے اندر ان کی وہ پونجی، وہ پیسہ جو وہ لے کر گئے تھے وہ ان کے سامان کے اندر ملی۔ یہ وہی سرمایہ تھا، یہ وہی پونجی تھی جس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام کو حکم دیا تھا کہ ان کا سرمایہ، ان کی پونجی، ان کے سامان ان کے غلے میں رکھ دو۔ اور جب انہوں نے سرمایہ غلے کی قیمت کو اپنے سامان میں موجود پایا تو قالوا یا ابانا ما نبغی، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے اور غلہ بھی ہم کو دے دیا گیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بعد اور کیا چاہیے کہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور انہوں نے ہمیں غلہ بھی پورا پورا دیا ہے۔ تفسیر الطبری۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر دوبارہ غلہ لائیں گے، اسی پونجی سے ہم جائیں گے اور دوبارہ غلہ لائیں گے، یعنی اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور زیادہ غلہ لے آئیں گے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اپنے بھائی کی نگہبانی بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا ماپ یعنی غلہ زیادہ لے کر آئیں گے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شخص کو اتنا غلہ دیتے تھے جسے ایک اونٹ اٹھا سکے۔ برادران یوسف کہنے لگے ذالک کیل یسیر، یہ ماپ غلہ ملنا تو بہت آسان ہے۔ یہ جملہ کلام کی تکمیل اور تحسین کے لیے کہا ہے، یعنی ان کا بھائی جو غلہ لے گا اس کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کا پختہ عہد نہ دو میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یعنی تم قسم کھا کر پختہ عہد و پیمان کرو۔ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، تم اس کو ضرور میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے سوائے اس کے کہ تم بہت مشکل میں گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ، تم مجبوری ہے، یا پھر تم سب مغلوب ہو جاؤ اور اس کی خلاصی پر بالکل قدرت نہ رکھ سکو۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ، پھر جب انہوں نے ان سے پختہ عہد کر لیا، حضرت یعقوب نے مزید تاکید کے طور پر فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ رب العالمین ضامن ہے۔ اور پختہ وعدہ کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب بنیامین کو بھیجنے پر اس لیے آمادہ ہوئے کہ غلے کے حصول کے لیے اسے بھیجنا ایک مجبوری تھی اور غلے کے بغیر چارہ کار نہ تھا، اس لیے مجبوراً اسے ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ تفسیر ابن ابی حاتم۔ تفسیر آیت 67 سے 68 تک۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی کہ بنیامین کو اپنے ساتھ مصر لے جائیں، پھر انہوں نے حکم دیا کہ وہ سب کے سب مصر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ شہر میں داخلے کے لیے مختلف دروازوں کو استعمال کریں، جیسا کہ حضرت ابن عباس، محمد بن کعب، مجاہد، ضحاک، قتادہ اور دیگر کئی ایک ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ اقدام انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے تھا۔ تفسیر الطبری۔ اس وجہ سے کہ وہ سب کے سب بہت خوبصورت، تندرست و توانا اور جوان تھے، آپ نے خدشہ محسوس کیا
کہ کہیں لوگ انہیں نظر ہی نہ لگا دیں، کہ ایک دروازے سے گھسیں گے کہ لمبے چوڑے خوبصورت تھے، تو ایک دروازے سے گھسیں گے تو کہیں لوگ نظر نہ لگا دیں، کیونکہ نظر برحق ہے، نظر بد تو شہسوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اس تدبیر کے باوجود انہوں نے یہ بھی فرمایا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی میری یہ تدبیر تو کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، لیکن میری یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ فرما لیتا ہے اس کی نہ خلاف ورزی کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے فیصلے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما كان یغنی عنهم من اللہ من شیء الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے، اب یہ چل پڑے اور وہاں پر گئے، تو جیسے ان کے باپ نے ان کو نصیحت کی تھی اسی طریقے سے وہ دروازوں سے داخل ہوئے، تو وہ انہیں اللہ کے مقابلے میں داخل ہوئے، جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ انہیں اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، یعنی یہ تو انہوں نے نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا۔ قتادہ اور سوری نے لکھا ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی تھے۔ تفسیر الطبری اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صاحب علم تھے، اس لیے انہیں ہم نے سکھایا تھا۔ تفسیر الطبری وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیت 69۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب برادران یوسف بنیامین کے ساتھ جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ان کی بہت عزت افزائی کرتے ہوئے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان پر صلہ رحمی، حسن سلوک اور نوازشات کی انتہا کر دی، اور اپنے بھائی بنیامین کو خلوت میں اپنے بارے میں بتا دیا، اکیلے میں لے جا کر اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور فکر مت کرو، اور میں جن حالات سے گزر کر اس مقام اور مرتبہ پر پہنچا ہوں اس سے بھی ان کو مطلع فرما دیا اور انہیں خوب یاد دلا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فلا تبتئس، لہذا تم اس کا غم مت کرو، یعنی اس پر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا اس پر تم غم مت کرو۔ آپ نے حکم دیا کہ ابھی ان سے اپنے معاملے کو مخفی رکھنا، اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں، یعنی اپنے بھائی کو حکم دیا کہ ابھی ان سے بھائیوں سے اپنے معاملے کو مخفی رکھنا، اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں ان کے بارے میں انہیں نہ بتانا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کریں گے تاکہ آپ نہایت تعظیم اور اعزاز و اکرام کے ساتھ میرے پاس رہیں، یعنی اپنے بھائی کو سمجھایا کہ میں ایسی کوئی تدبیر کروں گا کہ تم میرے پاس رہو اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں عزت و اکرام کے ساتھ۔ تفسیر آیت 70 سے 72 تک۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کا سامان تیار کر دیا اور ان کے اونٹوں کو غلے سے لاد دیا تو کسی خادم کو حکم دیا کہ وہ پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دے۔ وہ برتن اکثر ائمہ تفسیر کے بقول چاندی کا اور بعض کے بقول سونے کا تھا۔ ابن زید کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ضحاک، عبداللہ بن زید کا قول ہے کہ آپ اسی پیالے سے پانی پیا کرتے تھے اور اس وقت کے بہترین قیمتی اناج کو اس کے ساتھ ماپ کر دیا کرتے تھے۔ تفسیر البغوی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بادشاہ کا پیالہ چاندی کا بنا ہوا تھا،
وہ اس میں پانی پیا کرتے تھے اور یہ سراہی کی طرح تھا. اسے بنیامین کے سامان میں اس طرح خفیہ طور پر رکھ دیا گیا تھا کہ کسی کو علم نہ ہو سکا. اور جب قافلہ آبادی سے باہر گیا یعنی چلنے کی تیاری کرنے لگے تو ایک منادی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو یقیناً تم تو چور ہو. وہ منادی کی طرف متوجہ ہو، پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو اور پوچھنے لگے ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملک، تم کیا چیز گم پاتے ہو، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، یعنی بادشاہ کا وہ پیالہ گم ہو گیا ہے جس سے وہ غلہ ماپ کر دیتے ہیں. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار اس کے لیے انعام ہے، یہ بدلے کے طور پر اس کو انعام دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں. یہ ضمانت و کفالت کے باب سے ہے. تفسیر آیات 73 سے 76 تک. جب ان لوگوں نے چوری کا الزام لگایا تو برادران یوسف نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس زمین میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں. یعنی جب سے تمہاری جان پہچان ہوئی ہے تم بھی ہمارے بارے میں یہ جانتے ہو. انہوں نے اس لیے کہا کہ انہیں اچھی سیرت کا مالک پایا تھا اور وہ انہیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے عادات و خصائل ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم خرابی یا چوری کریں. یہ سن کر خدام بولے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، پھر اگر تم جھوٹے نکلے، چوری ثابت ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ دستیاب ہوگا، مل جائے گا تو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے گا. ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جائے، جس کی چوری کی ہے ان کے سپرد کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے مقصد بھی یہی تھا. یہی وجہ ہے کہ بھائی کے سامان سے پہلے ان کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، یعنی دوسرے بھائیوں کے سامان کو دیکھنا شروع کیا. یعنی توریہ کے طور پر پہلے ان لوگوں کے سامان کی تلاشی لی گئی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس نے اپنے بھائی کے بوریے میں سے اس پیالے کو نکال لیا اور ان کے اپنے اعتراف اور اعتقاد کے مطابق ان سے بنیامین کو لے لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، اور یہ ایک محبوب اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق تدبیر تھی، کیونکہ یہ ایک مطلوب حکمت و مصلحت پر مبنی تھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا. یعنی بادشاہ کے حکم کے مطابق وہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. ضحاک وغیرہ کا یہی قول ہے. تفسیر ابن ابی حاتم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ بھائیوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا جو ان کی شریعت کا حکم تھا، اور آپ بھی اسے خوب جانتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک بہت زیادہ علم والا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اللہ ذوالجلال تک پہنچ جاتا ہے. امام عبد الرزاق نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت ابن عباس کے پاس تھے. آپ نے ایک بہت عجیب بات بیان فرمائی جس سے ایک شخص نے بہت تعجب کا اظہار کیا اور کہا الحمدللہ، ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم نے بری بات کہی. اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم ہے اور وہ ہر علم والے سے بڑھ کر ہے. تفسیر عبد الرزاق.
قتادہ کہتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے، حتیٰ کہ علم کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی ذات گرامی سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ علماء کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے علم عطا ہوا ہے اور اس کی طرف علم لوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں اس طرح ہے، وفوق کل عالم علیم۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔